الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 13 رجب المرجب ہے. اس تاریخ کو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. اس لیے آج حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا. دعا فرمائیں اللہ پاک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں اور یہ شیر خدا ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے بہت ساری خوبیاں ملی، جن میں سے ایک خوبی یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی، ولادت کے بعد ان کو غسل ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا. بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو نہلایا جاتا ہے تو پہلا غسل
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دیا، اور پھر آپ کا نام بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجوید فرمایا، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد اور آپ کے ماں سے، آپ کی ماں سے پوچھا کہ ان کا نام کیا رکھا ہے، تو بتایا کہ باپ نے نام رکھا ہے زید اور والدہ نے نام رکھا ہے اسد۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام ہم علی تجویز کرتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ عرض کرنے لگی، آقا میں نے غیب سے اللہ کی قسم آواز سنی تھی کہ ان کا نام علی رکھنا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ آپ کا والد اور آپ کی والدہ اور باقی رشتہ دار پریشان تھے، نہ جانے کہ ان کی آنکھیں نہیں کھلیں گی، یہ نابینا ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اپنے ہاتھوں میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولیں، جس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک پر پڑی، یعنی سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا ہی دیدار کیا۔ یہ بھی بڑی سعادت ہے کہ پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ پھر اس کے بعد چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا والد ابو طالب، جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، بڑا خیال رکھا، مالی طور پہ وہ کمزور تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت، اپنی تربیت میں رکھا۔ چنانچہ بچپنا سارا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرا۔ یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ بچپنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر میں ان کو رکھا، ہر قسم کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیال رکھا۔ بہرحال تربیت ہوتی رہی۔ ایک قول کے مطابق 10 سال عمر ہوئی، ایک قول کے مطابق 9 سال یا 8 سال یا 7 سال یا اس سے کم عمر شریف تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو گھر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھتا ہوا دیکھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا ہے، پسند فرمایا ہے، اس دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اس نے رسول نبی بھیجے ہیں، تو یہ دین میں لے کے آیا ہوں، تو آپ ایسا کریں
اس دین کو آپ قبول کریں، میں اس دین کی طرف آپ کو بلاتا ہوں، آپ ایک معبود کی عبادت کریں اور اللہ کو وحدہ لا شریک آپ مانیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، رات کا وقت تھا، میں اپنے والد سے اس بارے میں مشورہ کروں گا، جو میرا والد کہے گا میں وہ کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ ابھی اسلام نہیں لانا چاہتے نہ لیں، لیکن آگے آپ نے یہ خبر ہمارے بارے میں نہیں دینی ہے کہ ہم آپ کو دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو رات گزری، رات کو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر دین اسلام کی محبت راسخ ہو چکی تھی۔ صبح اٹھتے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو کے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے اندر پہلے ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جنگوں کے اندر شرکت فرمائی۔ جنگ خیبر کے موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، لیکن جنگ خیبر جب ہوئی، چونکہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو جھنڈا عطا فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دیا، ان کے ہاتھوں خیبر فتح نہ ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، ان کے ہاتھوں بھی خیبر فتح نہ ہوا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کل اس شخص کو جھنڈا عطا فرمائیں گے کہ جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ ایسا شخص ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، مشکوٰۃ شریف میں، سارے صحابہ یہ جملہ سن کر اس انتظار میں رہنے لگے کہ کل یہ جھنڈا جو ہے ہم کو ملے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح کو اپنے خیمے میں رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے نماز فجر پڑھنے کے بعد۔ ان کو یہی دل کے اندر تمنا تھی کہ یہ جھنڈا ہم کو ملے گا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس طرح اس حضور کے فرمان کے ہم مستاق بنیں گے۔ جب صبح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، فرمایا حضرت علی کہاں ہیں؟ اس جملے سے ساروں کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ اختتام کو پہنچیں۔ اب ان کو یقین ہو گیا وہ شخص جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو خیبر ہے یہ فتح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے ہوگا،
اور انہی کو یہ سعادت مل رہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی اگر توجہ فرمائیں گے، ایک بہت بڑا عقیدہ جو ہے وہ ہم کو سمجھ آ جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ کرام نے یہ سوال نہیں اٹھایا، یہ اعتراض نہیں کیا، جی فتح اگر ملے گی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس طرح حضور جو فرما رہے ہیں کہ کل فتح اللہ تعالیٰ ایک شخص کے ہاتھوں دے گا کہ جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس طرح یہ تو اللہ جانتا ہے، اس طرح یہ بہت بڑا دعویٰ حضور نے کر دیا۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، جس سے یہ معلوم ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا یہ عقیدہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے واقعات کی خبر رکھتے ہیں، آنے والے زمانے میں کیا کچھ ہوگا حضور اس کو جانتے ہیں۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، بلکہ انتظار کرنے لگے کہ کب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھوں میں جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو یہ اعلان فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، اس پر یقین ہو گیا اب اس سعادت سے ہم پیچھے ہیں، یہ سعادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گی۔ اس لیے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں ہیں اور انہیں آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے دو آدمیوں کا سہارا لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن اپنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ڈالا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تکلیف جو آنکھوں میں پہلے ہو رہی تھی، وہ جو درد ہو رہی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا، فوراً وہ درد اور تکلیف ختم ہو گئی اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ پہلے کوئی تکلیف تھی بھی نہیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا کمال ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر جو ہے اپنی آنکھوں کے اندر کوئی تکلیف محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت تھی۔ اور پھر آپ سردی ہوتی تو سردی والے کپڑے پہننے کی بجائے گرمی والے کپڑے پہنتے تھے، یعنی کہ باریک کپڑے، اور گرمی جب آتی تھی تو موٹے کپڑے پہن لیتے تھے۔ آپ سے پوچھا جاتا کہ گرمی کے اندر آپ موٹے کپڑے پہن لیتے ہیں، حالانکہ گرمی سے بچنے کے لیے باریک کپڑے پہنے جاتے ہیں، سردی کے اندر آپ باریک کپڑے پہن لیتے ہیں حالانکہ موٹے کپڑے پہننے چاہیے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں کے اندر لعاب دہن ڈالا تھا نا، اس کے بعد دعا بھی فرمائی تھی۔ اس لعاب دہن کی برکت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اب نہ مجھے سردی محسوس ہوتی ہے نہ مجھے گرمی محسوس ہوتی ہے۔ گرمی کے اندر موٹے کپڑے پہنوں مجھے گرمی نہیں محسوس ہوتی، سردیوں کے اندر باریک کپڑے پہن لوں تو مجھے کوئی جو ہے وہ سردی محسوس نہیں ہوتی۔
تو اس طرح یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کے لعاب دہن کا کمال تھا کہ آنکھوں کے اندر دوبارہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی، گرمی اور سردی بھی آپ کو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن آنکھوں میں ڈال کے جھنڈا عطا فرمایا اے علی یہ جھنڈا لے جاؤ۔ عرض کی آقا میں کیا خیبر کے میدان میں جا کر دشمنوں سے اتنا لڑوں اور اتنا جنگ کروں کہ وہ ہمارے جیسے مسلمان ہو جائیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی آپ نے نرمی اختیار کرنی ہے، پہلے ان لوگوں کو دعوت اسلام دینا ہے، اور جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، پھر آپ نے دین اسلام کے جو حقوق ہیں وہ ان کو بیان کرنے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے خیبر کے مقام پر، اور وہاں پہ جھنڈا لہرایا، اور خیبر کے اندر بڑے مضبوط قسم کے قلعے تھے، بڑے بڑے دروازے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے گئے تو ایک قلعے سے ایک محرب نامی شخص جو ہے وہ نکلا، کہنے لگا مجھے محرب کہتے ہیں، میرے پاس بڑا اسلحہ ہے، میں بڑا بہادر ہوں، تو اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر جو ہے میرے سے مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا، تو اس لیے آپ شیر کے سامنے دیکھ لیں اپنی طاقت اور اپنی قوت۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہ جنگ لڑی، اور اللہ پاک نے آپ کے ہاتھوں خیبر کو فتح دے دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کو فتح فرما لیا۔ اور اس طرح اسی خیبر کی جنگ کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو جو گدھا ہے اس کو حرام فرمایا۔ پہلے گدھے کا گوشت حلال تھا، اور جنگ خیبر کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت بھی حرام فرمایا، اور جو متا ہے اس کو بھی جنگ خیبر کے موقع پر ہی حرام فرمایا۔ تو بہرحال اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی عظمت و شان ہے کہ ان کے ہاتھوں خیبر کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور اس طرح وہ بہت بڑا میدان جو ہے خیبر کا فتح کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سعادت حاصل کر لی۔ اور اس طرح آپ کے اللہ تعالیٰ سے اور رسول سے محبت کرنے کی گواہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی استاد بھی کہہ دے، ماں باپ بھی کہہ دیں یہ ہمارا شاگرد، یہ ہمارا بیٹا اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سبحان اللہ کہ جب آپ کی زبانی یہ جملہ بولا گیا کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ رسول ان سے محبت کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زبان جو وحی الہی کے ذریعے بولتی ہے، اور اس طرح اپنی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جس طرح وہ اللہ رسول سے محبت کرتے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے، اب ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 4 شخصوں سے تم محبت کیا کرو، ان 4 شخصوں میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ